اور جنہیں جنہیں ہونے آنا اگے آ جاؤ. اگے تے دو بچے سی. ہن قبلہ صاحب کا سارا مصاحب ڈسٹرب ہویا. دست دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لاکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین. بار لا ذکر محمد و آل محمد قبول فرما. جو جیسی نیت لے کے دروازہ محمد و آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما. بار لا زندگی کا آخری سانس و ولایت امیر نصیب فرما. قبر کی مشکل چار دیواری میں محمد و آل محمد کو میرا وارث ٹھہرا. بانیان مجالس میرے بھائیوں کی صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پوری کائنات میں اگر کوئی علی والا بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما. اگر کوئی گود اولاد کے لیے ترستی ہے شبیر کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما. بار الہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. ایک صلوات مل کے باواز بلند تلاوت فرمائیے گا ذکر محمد. ایک صلوات اپنی تعداد کے مطابق باواز بلند تلاوت فرمائیے ذکر محمد. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے کوشش کریں. اول تاخیر باجماعت صلوات تلاوت فرمائیے ذکر محمد. جو غافل بیٹھے ان کو شامل کر کے ایک صلوات اپنے وارث سے پاک قیامت کے لیے بآواز بلند تلاوت فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اجازت ہے ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا جائے. امام زمانہ شہنشاہ کو حفظ و امان میں رکھے. مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. ایک حکم کی تعمیل میں آج کی مجلس عزا آپ تک پہنچانی. پہلے 2 سے 4 منٹ میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. پھر بات سمجھ آ جائے تو اتنا بولیے گا مجھے یقین ہو جائے میرے سامنے حیدر کرار کے دیوانے تشریف فرمائیں. تطول ایام امتداد وقت اور زمانے کی دھما چوکڑی میں پہلا معجز نما ہے علی ابن ابی طالب، جس نے اپنی زندگی کا اختتام کرنے کے لیے محشر کا انتظار نہیں کیا ہے، جس نے اپنی کامیابی کا اعلان کرنے کے لیے مسجد خدا کے محراب کو اپنی منزل بنایا، جس نے 19 رمضان کے سجدے میں سر رکھ کے زمانے کے سامنے اعلان کر کے کہہ دیا باقیوں کی علی کو خبر نہیں، فزتو برب الکعبہ، میں کامیاب جا رہا ہوں. آج کی اس مجلس عزا میں تلاش کرنا ہے کہ آخر علی ابن ابی طالب نے اپنے سجدے میں کیوں اعلان کیا فزتو برب الکعبہ. اس کا ترجمہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں علی ابن ابی طالب کامیاب ہو گیا. سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت آپ کی بالکل آنکھوں کے سامنے ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا تم کو جب پلٹایا جائے گا اس کی بارگاہ میں جو غیب کا بھی عالم ہے، جو حاضر کو
کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ اتنا بڑا اللہ ہے، تمہیں نہیں بتانا پڑے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ میرے دربار میں آنے سے پہلے تم زمانے میں کیسے عمل کرتے رہے۔ جو بندہ ذکر محمد وآل محمد میں حاضر بیٹھا ہے، حاضر بندے کے حوالے آج کی مجلس کا پہلا جملہ اسی سے اندازہ لگاؤں گا کتنی دیر کی سنوریت کا ذکر مجھے آپ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ اس کی بارگاہ میں زمانے کو پلٹایا جائے گا، جو حاضر کا بھی عالم ہے، جو غائب کا بھی عالم ہے۔ پھر تمہیں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے بولنے سے پہلے تمہارا اللہ کہے گا میرے دربار میں آئے ہو تو کیسے عمل کرتے رہے۔ اللہ کی پوری کائنات میں جس نبی کے دربار میں جائے گا، ہر نبی دنیا چھوڑنے سے پہلے اعلان کر کے کہے گا پروردگار میرا کام تھا زمانے میں عمل کرنا، میرا کام تھا زمانے میں کوشش کرنا، میری جزا جانے، میری سزا جانے اور میرا اللہ جانے۔ اللہ کی پوری کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے علی ابن ابی طالب، جس نے مسجد کوفہ کے محراب کو زمانے کے سامنے اپنی عدالت بنا کے زمانے کی آنکھوں میں اعلان کر کے کہہ دیا فضلو برب الکعبہ، خدا کی قسم میں علی کامیاب جا رہا ہوں۔ آج کے زمانے سے لے کر محشر کی صبح تک کسی نمازی میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ نماز کے دوران اپنا کلام داخل کرے۔ اگر اپنا کلام داخل کرے گا تو مسجد کے مولوی لے کر نجف کے مسجد کا بندہ کہے گا تیری نماز باطل ہو گئی۔ اگر علی کی نماز پہ تو فتویٰ نہیں لگا سکتا، پھر تجھے مانگنا پڑے گا علی صرف نمازی نہیں، علی خود نماز ہے۔ وہ ہاتھ اٹھے جو علی کے دربار میں اٹھنا چاہتا ہے، اے علی بادشاہ ہمارے سے کہا تسی سارے علی دا نا چاہو تے باہر والے روڈ تک آواز جانی چاہیے۔ علی کا نام لینے سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم ہر مجلس میں علی ابن ابی طالب کی فضیلت اس وجہ سے پڑھتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ بہار عبادت کا مہینہ رمضان کریم آپ کی زندگی میں ہے۔ مفاقی الجنان کی آخری حدیث سرکار سے پوچھا گیا سرکار یہ کیوں کہا رسول نے کہ ہر محفل کو زینت و علی ابن ابی طالب کے فضائل کے ساتھ؟ سرکار نے فرمایا اس وجہ سے ہر مجلس میں علی کے فضائل پڑھا کرو، جو بندہ علی کی ایک فضیلت سنے زندگی کے کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ایک علی کی فضیلت سنے اس کی زندگی کے کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت اپنی زبان سے ذکر کرے، ضروری نہیں جو ممبر پہ آ کے کرے، مجمع میں کرے، گھر میں کرے، بچوں کے درمیان کرے، سرکار نے فرمایا جو اپنی زبان سے علی کی ایک فضیلت بیان کرے گا اس کی زندگی کے زبان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت اپنے ہاتھ سے لکھے گا کسی دیوار پہ، کسی کاپی پہ، کسی دفتر پہ، کسی رجسٹر پہ، جب تک وہ کتابت باقی رہے گی اللہ تیرے ہاتھ کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ذکر ولایت علی اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ تیری زندگی کے گناہوں کا صفحہ مجلس شبیر میں کھل جائے۔ اس میں فضائل محمد و آل محمد اس وجہ سے بڑھ جاتے ہیں کہ تیری زندگی کی بہار ولایت میں اضافہ ہو جائے۔ بھئی اللہ کی پوری کائنات میں پہلا اور آخری نمازی ہے علی ابن ابی طالب، جس نے اپنی نماز کے اس رکن میں اضافہ کیا جس میں بندہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اگر میں ساری آیت پڑھوں گا تو آپ پہ بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، مجھ پہ بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ میں آیت کے دو حصے کر کے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَاسْجُدْ، اے میرا حبیب سجدے میں سر رکھ، وَاقْتَرِب، میری ذات کے ساتھ بلا فصل ہو جاؤ۔ یعنی جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھوں گا میری مجلس میں حسین کا عزادار کہاں بیٹھا ہے اور مجلس میں تھکاوٹ کا شکار کون بیٹھا ہے؟ رسول اللہ سے باتیں کر رہا تھا جب پشت پہ حسین بیٹھا ہے۔ رسول اللہ سے ہم کلام تھا جب کھیل کھیل میں میرا مرشد حسین محمد مصطفیٰ کی پشت مبارک پہ بیٹھا اور علی ابن ابی طالب بھی حالت سجدے میں تھا جب علی نے کہا دیا فضلو برب الکعبہ۔ بھائی جان یہ علی ابن ابی طالب کا پہلا عمل نہیں ہے، علی اس سے پہلے بھی ایک عمل نماز میں کر چکے ہیں۔ جب مسجد رسول کی تھی سوالی عرش کا تھا، وہ مسجد رسول کے دروازے پہ آیا، اس نے کہا اللہ کے گھر کے دروازے پہ سوال کر رہا ہوں کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دے؟ علی نے بھی جملہ سنا
مسجد کے دیگر نمازیوں نے بھی جملہ سنا مگر کسی بندے نے حق زکوٰۃ نہ دیا۔ اب دیکھو گا میری مجلس میں علی ابن ابی طالب کے حق ولایت کو زندگی کے ہر سانس میں واجب جاننے والا کہاں بیٹھا ہے، اور مجلس شبیر میں وقت گزارنے والا بھائی جبیر کہاں بیٹھا ہے۔ پہلی دفعہ سوالی نے سوال کیا، بھائی عرفان کسی نے جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ سوالی نے سوال دیا، کسی نے جواب نہ دیا۔ اب عرش کے سوالی کا لہجہ بدلا، پروردگار میں زمین پہ تیرے دروازے پہ آیا تھا، میں نے 3 دفعہ سوال کیا، میرے سوال کا جواب نہ ملا۔ اب علی ابن ابی طالب حالت رکوع میں کھڑے تھے، حیدر کرار کا ہاتھ اٹھا، یہ بندے کا ہاتھ نہیں تھا، یہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ مسجد کے دروازے پہ حیدر کرار کا ہاتھ پہنچا، سوالی نے علی ابن ابی طالب کی انگلی سے اس انگشتر امامت کو اتارا اور زمانے کے سامنے علی ابن ابی طالب نے اعلان کر دیا، جو عرش کے سوالیوں کو زمین پہ عطا کرے اسے علی کہتے ہیں۔ وہ شیعہ ہے جس کا ہاتھ مجلس حسین میں بلند نہیں ہوتا ہے۔ ذرا سجا بلند کرے جائے، اونچا بول آخری حلالی تک ہے جلی۔ جو عرش کے سوالیوں کو فرش پہ عطا کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ بھائی تو فرش پہ علی سے نہیں مانگتا، اللہ کرے تو علی سے نہیں مانگتا، تجھے در بدر مانگنا پڑے۔ میرا بھائی تیری اپنی مرضی کی بات ہے، ایک دروازے سے مانگنا ہے یا در بدر ہو کے منگتا بننا ہے۔ یہ محمد و آل محمد کا دروازہ میرے اللہ نے اتنا بلند بنایا، یہ دروازے سے مانگ زمانے کو عطا کر۔ بھئی آج کی مجلس میں علی کی اس کامیابی کو تلاش کرنا ہے کہ آخر کیوں کہہ دیا علی ابن ابی طالب نے اپنے سجدے کے عالم میں فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اعلان بھی نماز کی حالت میں کیا جہاں عام بندے کو اپنے کلام داخل کرنے کی بھائی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس کامیابی کو تلاش کرنا ہے۔ 100 کے قریب جنگ کی ہے حیدر کرار نے، 100 کے قریب۔ ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بلند آواز کے ساتھ، آئیے بھائی۔ اچھا ایک دو نے سڑا کے بلا پڑھو وہاں صلوات سارے انہوں یاد ہے تھا۔ بھئی تلاش کرنا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کیوں کہا فزتو برب الکعبہ، کیونکہ مولا کے نام نامی سے منسوب مجلس ہے تو کم از کم پتہ لگنا چاہیے بندہ مجلس میں کیوں گیا تھا۔ بھئی 100 کے قریب حیدر کرار نے جنگ کی ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، بھئی مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، بہت ساری جنگیں رسول کے ساتھ کی غزوات کی شکل میں، بہت ساری جنگیں حیدر کرار نے محمد مصطفیٰ کے بعد لڑی۔ زمانے کے علی کے دشمن مل کے یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ میدان میں علی کا سامنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ چالاک ذہن ملے اور سوچا کوئی تو ایسا مقام ہوگا جہاں علی پہ حملہ کرنا آسان ہوگا۔ کسی علی کے دشمن نے بتایا ایک مقام ہے سجدہ، جب علی خدا کے سجدے میں سر رکھ دے پھر علی کے ذہن میں دنیا کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بھائی سجدہ وہ مقام ہے جہاں علی پہ حملہ کرنا آسان ہے۔ اب دیکھوں گا میری مجلس میں حیدر کرار کے نام کو اپنی نمازوں کی زینت بنا کے کون بیٹھا ہے اور کون اللہ کے دروازے پہ صبح دوپہر شام پوچھتا ہے کہ میری نماز میں علی آ جائے یا علی کا نام نماز میں لینا چاہیے۔ اس بات کا فیصلہ کر کے جانے لگا۔ 100 کے قریب جنگیں حیدر کرار نے لڑی مگر علی کا کوئی دشمن اپنی تلوار کا ایک سزا علی کے سر تک نہ پہنچا سکا۔ آخر ان لوگوں نے ارادہ کیا علی پہ حالت نماز میں کریں گے ہم حملہ، علی ابن ابی طالب کو مسجد خدا میں کر دیں گے شہید۔ نہ علی بچے گا، نہ نبی کا ذکر بچے گا، نہ جلی کا ذکر بچے گا۔ علی رستے سے ہٹ گیا، اگر مصطفیٰ ہٹ جائے گا، مصطفیٰ ہٹ گیا تو پھر اللہ کا ذکر زمانے میں کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ مجھے پاکستان کا ممبر یاد نہیں ہے جہاں نجف کے لوگوں نے علی ابن ابی طالب کی حق ولایت کا جملہ کہا اور شبیر کے ماتمے نے مجھے اپنے عقیدے کا وکیل سمجھ کے شاباش دی ہو۔ یعنی اس زمانے کا دشمن علی چاہتا تھا میں علی ابن ابی طالب پہ حالت نماز میں ضربت چلا کے علی کو زمانے سے مٹا دوں۔ آج کا دشمن ولایت نماز میں علی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تجھے جو علی اچھا نہیں لگتا تیری بلدیت میں ابن ملجم لکھا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ جو علی کے نوکر مجلس سے علی ابن ابی طالب میں بیٹھے ہو یار، اللہ یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے جو مجلس شبیر میں بلند ہو گئے۔ سارے نہیں میں بول رہے
دشمن ولایت علی، مشکوک و شجرہ اسی وجہ سے ہے کہ جو علی کی دشمنی کرے اس کے شجرے میں کوئی دراڑ ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے جو میں ممبر پہ کر رہا ہوں۔ 2-4 سوزی میرے ساتھ ہوتے، بھائی ذہن جتنا میں سریلا ہوتا، قصیدہ پڑھتا، آپ اٹھ کے داد دیتے چلے جاتے، نہ کوئی پیچھے سے سوال کرنے والا، نہ کوئی کتاب کا حوالہ مانگنے والا۔ میری کوشش ہوتی ہے جب بھی حیدر کا کوئی دشمن بولے تو سب سے پہلے آواز آپ کے نوکر کی بلند ہونی چاہیے۔ بھئی کب تک زمانے کو اس الجھن میں چھپا کے رکھیں گے، کہاں علی کا نام لینا ہے، کہاں علی کا نام نہیں لینا۔ بھئی عاطف شاہ جی، میں آج بحثی تمام پہ جا رہا ہوں، دنیا کے ہر اس مقام پہ علی کا نام لینا واجب ہے جہاں اللہ کا نام لیا جا سکتا۔ چونکہ علی نائب خدا بھی ہے، علی نائب مصطفیٰ بھی ہے، علی حجت اللہ علی الثقلین بھی ہے۔ اور یہ علی کی شہادت کی مجلس اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ 21 رمضان علی کی شہادت ہو گئی اور علی زمانے سے مٹ گیا۔ اللہ نے علی مٹنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ علی ابن ابی طالب کی ساری زندگی کو بغور پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، علی کی ساری زندگی میں سے سب سے بڑا فضیلت والا دن ہی 21 رمضان ہے۔ میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، کسی حجرے میں نہیں کھڑا، 2-4 بندوں کے سامنے نہیں کھڑا، کیمرے کی زد میں کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں علی کی ساری زندگی میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن 21 رمضان ہے۔ جب علی سرکار نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں حسن مجتبیٰ کو بولا، حسن بیٹا یاد رکھنا جب میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں میرا تابوت بنانا۔ میں مصائب نہیں پڑھا، میں فضیلت علی کی سطح صرف پڑھنے نہیں لگا بلکہ پورے والے کی تختی دل پہ لکھنے لگا ہوں۔ حسن بیٹا یاد رکھنا میرا تابوت بنانا، یا میرے تابوت کو آگے سے اٹھانا یا میرے تابوت کو پیچھے سے اٹھانا۔ بابا ایک طرف سے تو تابوت ہم اٹھائیں گے، دوسری طرف سے کون اٹھائے گا؟ کائنات کو علم سکھانے والے علی نے فرمایا تابوت اٹھے گا، اٹھانے والے نظر نہیں آئیں گے۔ بابا کون ہوں گے؟ فرمایا ہمارے نوکر یعنی فرشتے۔ اب آپ کو نیند سے جگانا میری ذمہ داری نہیں ہے، نہ کسی بندے کے دونوں ہاتھ مٹی سے اٹھوانا میری خطابت میں شامل ہے۔ میں نے ذکر ولایت علی کرنا اور امانت کے ساتھ کرنا ہے۔ بولیں گے آپ خود، ویسے بھی داد کوئی ٹھیک نہیں ہوتی جو ہر جملے کے بعد خطیب مانگے۔ یہ حق ہوتا ہے سننے والوں کا کہ اگر بندہ اچھی بات کرے تو کم از کم اس کی محنت پہ تائید مجلس شبیر میں کر دو، تابوت اٹھے گا مگر اٹھانے والے نظر نہیں آئیں گے۔ بابا کون ہوگا؟ فرمایا ہمارے دروازے کے خادم اللہ کے فرشتے، اور ان میں کوئی چھوٹے چھوٹے فرشتے شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک فرشتہ وہ ہے جو زمانے کو رزق دیتا ہے، ایک فرشتہ وہ ہے جو زمانے کو خلق کرتا ہے، ایک فرشتہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے زمین پہ رسالت آتا ہے۔ ایک بندے کا ہاتھ بھی مجلس شبیر میں نہ اٹھا تو میں سمجھوں گا مجھے 6 سال علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ ولایت علی کے لیے سجدہ کرنے کا فائدہ نہ ہوا۔ حسن مجتبیٰ کو امیر المومنین سرکار نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا میری اگلی واجب وصیت ہے، جب میرا جنازہ لے کے چلو گے کوفہ کے ہر مقدس گھر کی دیوار میرے جنازے کا جھک کے سلام کرے گی۔ جب تم سفید مٹی والی زمین پہ پہنچو گے، اس وقت اس کا نام وادی غری تھا، آج کل اس کا نام نجف اشرف ہے۔ سامنے سے ایک سواری پہ جوان آئے گا جس کے چہرے پہ نقاب ہوگا، وہ اپنا دائیں ہاتھ پھیلا کے کہے گا ایتینی میت علی ابن ابی طالب، آئے حسن علی کا میت میرے حوالے کر دے۔ سرکار حسن کہتے سامنے سے جوان آیا، کیونکہ پاپا کی واجب وصیت تھی، میں نے پاپا کا جنازہ تو دے دیا، کوفہ کی مٹی پہ 2 قدم اٹھا کے میں نے پوچھا اس وقت اللہ کی حجت میں ہوں، مجھے بتا ہم سے جنازہ لینے والا تو ہے کون؟ اس نے نقاب جو ہٹایا جنازے میں بھی علی تھا، لینے والا بھی علی تھا۔ وہ ہاتھ اٹھے جو ولایت کو واجب جانتا ہے یار۔ جنازے میں بھی علی۔ آج کل ایک عالم نما بندہ ہے، نام اس کا حسن الیاری ہے، آپ تک شاید اس کا نام پہنچا ہوگا، اہل سنت کے خلاف مناظرے کرتا ہے مگر شیعت کی الف اور بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ میں حسین کے ممبر کے توسط سے اسے شیعت کی پہلی حدیث سمجھا رہا ہوں، پر آج ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں شیعت کے خلاف بولنا بند کر دیجئے۔ یہ جو قتل عام زمانے میں ہو رہا ہے یہ آپ کے کلپوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا جی ہم نے ایسی کوئی روایت نہیں پڑھی کہ جنازے میں بھی علی تھے، لینے والے بھی علی تھے،
پہلی کتاب ہے مدینۃ المعاجز، لکھنے والے عالم کا نام ہے سید ہاشم بہرانی، 3 زبانوں میں دستیاب ہے، 3 جلدوں میں دستیاب ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے صحیفۃ الابرار، علامہ تقی مامکانی کی لکھی ہوئی کتاب، جسے سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین کا لقب ملا تھا۔ اس میں سرکار حسن نے پوچھا، بابا آپ نے تو کہا تھا کائنات میں کوئی مرے اس کے مرنے سے پہلے میں آؤں گا، اور خاص کر جب جہاں مومن مرے گا اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک علی کو نہ دیکھے۔ بابا اپنے جنازے پہ کیوں؟ علی نے مسکرا کے فرمایا، جو مومن کے جنازے پہ آتا ہے وہ امیر المومنین کے جنازے پہ کیوں نہ آئے؟ کائنات کے ہر ذرے میں جو برابر ہر وقت موجود ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ جملہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے، وہ جملہ ابھی آگے ہے جس کے لیے میں نے انتخاب کیا اس مجلس کا۔ اگلی وصیت علی ابن ابی طالب سرکار نے کی، حسن بیٹا یاد رکھنا، اوپر ہوگا ریت کا ٹیلا، تم بیلچہ مارو گے میری قبر بنانے کے لیے، ریت جگہ چھوڑے گی، نیچے سے سنگ لاکھ چٹان نکلے گی، تم پھر بیلچہ مارو گے، 3 بنی بنائی قبریں ظاہر ہوں گی۔ مجھے نہیں خبر عقیدہ سلامت والے شیعہ میرے سامنے کتنے بیٹھے ہیں اور مجلس شبیر میں وقت گزارنے والے کتنے بیٹھے ہیں۔ حسن بیٹا پہلی قبر ہمارے بظاہر جد حضرت آدم کی ہوگی، دوسری قبر میری قبر بنانے والے مزدور حضرت نوح کی ہوگی، تیسری قبر ان 2 قبروں کا کعبہ ہوگی۔ اس میں سے ایک تختی نکلے گی جس میں سریانی زبان کی عبارت میں لکھا ہوگا، اپنے زمانے کے اولو العزم نبی حضرت نوح نے اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کے وسیع اول حضرت علی ابن ابی طالب کی قبر بنائی۔ اب دیکھو گا مجلس میں کون بیدار بیٹھا ہے، کون وقت ضائع کر رہا ہے، کون سحری کے انتظار میں بیٹھا ہے، کون مجلس شبیر میں اپنے حصے کا رزق ممدد وصول کرنے آیا ہے۔ جانے کے بعد وقت لگی نہ کرو، کون کتنی دیر پڑ گیا، کس نے کتنے نعرے لگوائے، یہ سوچا کرو کہ مذہب محمد و آل محمد کا حق کس نے ادا کیا، اور منبر مظلوم کربلا پہ اپنے حصے کا وقت پڑھ کے کون چلا گیا۔ مجھے ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کی قسم ہے، اگلا جملہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا، حسن بیٹا یاد رکھنا، جب مجھے قبر میں لٹا لو گے مجھ پہ مٹی ڈالنے سے پہلے دونوں امام بھائی 2 رکعت نماز زیارت پڑھنا، تاکہ میرے شیعوں کو پتہ لگ جائے کہ علی ابن ابی طالب کی قبر پہ حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے، حجت خدا کے دربار میں حاضر ہونے کا سلیقہ کیا ہے۔ حسن مجتبی روایت کرتے ہیں، جب ہم نے نماز زیارت پڑھ لی میں نے آگے بڑھ کے اپنے بابا کی قبر میں دیکھا، بابا کے چہرے پہ جنت کا کپڑا تھا۔ جب میں نے جنت کا کپڑا ہٹایا وہ علی کی قبر نہیں تھی، 1,24,000 نبی سوال کر رہے تھے، علی جواب دے رہے تھے۔ جب سمجھ آگے جو میں کہ کھلا پڑتا ہوں بولے میرے باپ، ذرا صدر بلند کر اونچا بول ہے جو اپنی قبر میں 1,24,000 نبی زندہ کر کے بولا ہے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ 14 کا گھرانہ تیری سوچ سے بلند ہے، تیری عقل مخلوق ہے، وہ مخلوق کے بنانے کے شاہد ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار علی ابن ابی طالب کی تدفین کے اگلے دن بھائی زینب کچھ لوگ آگے کوفہ کے حسن مجتبیٰ کے سامنے، ہم آپ کو علی کا بیٹا مانتے ہیں مگر علی کے بعد علی جیسا امام نہیں مانتے۔ سرکار نے کہا جب بیٹا مان لیا ہے تو امام تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے۔ کتاب کا نام ہے مشارق و انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین، حافظ رجب البرسی کی، اب بھی ایک کاپی آپ کے نوکر کی گاڑی میں موجود ہوگی۔ اس میں جملہ نہ ہو میں ممبر پہ پھر نہیں آؤں گا، مگر ممبر کے نصاب کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہم لوگوں کے گھروں میں لڑائی کروانے کے لیے علی نہیں پڑھتے۔ یہ جو بعد میں فون کر کے مشورے دیتے ہیں نا، جو بعد میں فون کر کے مشورے دیتے ہیں ہر ممبر پہ ولایت نہ پڑھی کرو، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، طلاقیں ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ اس رشتے پہ لعنت کر جو علی کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ بولو جو علی کے لیے بولنا چاہتے ہیں مجلس حسین میں یار، سرکار نے کہہ دیا جب علی کا بیٹا مان لیا ہے، جب علی کا بیٹا مان لیا ہے تو پھر علی جیسا امام ماننے میں کیا حرج ہے۔ جس کا حوالہ دیا وہ جملہ آپ تک پہنچانے لگا، اور شاید میری مجلس سے فضائل کا آخری جملہ ہوگا۔ جب بیٹا مان لیا ہے تو پھر علی جیسی حجت ماننے میں کیا مسئلہ ہے۔
وہ کہتے ہیں مولا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر آپ کے بابا علی کی ساری زندگی معجزے کی حالت میں گزری۔ علی خود اللہ کا چلتا پھرتا معجزہ تھا، علی کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ خدا میں گزرا۔ اگر آپ کوئی علی جیسا معجزہ کر کے دکھائیں تو ہم آپ کو علی کے بعد علی جیسا امام مان لیں گے۔ ضروری نہیں جو خطیب کے لمبے لمبے بال ہو، وہ 5-7 دفعہ منبر پہ ہاتھ مارے پھر جناب کا بولنا بنتا ہے۔ اگر فضیلت علی کی دھڑکن تیرے قلب پہ محسوس ہو تو اتنا بولیے کہ مجھے یقین ہو جائے علی والے جاگ رہے ہیں اور ذکر ولایت علی ابن ابی طالب سن رہے ہیں۔ سرکار کو فرمایا اگر تم علی جیسے امام ہو تو علی جیسا کوئی ایک معجزہ کر کے دکھاؤ۔ سرکار حسن نے پوچھا ہل تعرفون امیر المومنین، تم میں سے کوئی بندہ چہرے سے میرے بابے کو پہچانتا ہے؟ بھائی وہ سارے کہنے لگے میں نے آپ کے بابا کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کوئی کہتا میں نے آپ کے بابا کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، کوئی کہتا میں علی ابن ابی طالب کے چہرے کا عاشق ہوں۔ حسن مجتبیٰ نے فرمایا پھر میں ادھار کرنے والے خاندان کا بیٹا نہیں، معجزہ کر کے دکھاؤ یا پھر سے علی زندہ کر کے ملاؤ۔ امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہمیشہ سلامت رہے۔ سرکار دعویٰ وہ کریں جو میری عقل میں آئے۔ سرکار نے فرمایا سب سے مسئلہ زمانے کے ساتھ یہی ہے کہ ہم عقلوں میں آتے نہیں، ہم ادراک میں سماتے نہیں، شعور ہمارے سامنے گنگ ہو جاتے ہیں، ادیبوں کے قلم ٹوٹ جاتے، ہمارے فضائل کی فضیلت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بابا کو شکل سے چہرے سے پہچانتے ہو؟ سرکار کئی دفعہ دیکھا ہے پہچانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا گھنٹوں کی بات ہی نہیں، اسی حجرے کا پردہ ہٹا، سحری بھائی جمیل دینی ہے، میں صرف مجلس پڑھنی ہے، اسی حجرے کا ذرا پردہ ہٹا، مجھے ذکر ولایت علی کا سب پردہ ہٹا۔ علی کرسی امامت پہ تسبیح پڑھ رہے تھے، اس نے کہا مولا کل دفن ہوئے، آج پھر سے موجود، فرمایا بشر سے چھپے ہیں، ہم عارف نگاہوں سے نہیں چھپتے۔ جو فیصلہ تبدیل ہو گیا، ایک جملہ ذکر فضائل کا اسی کو ممبر بھائی زید کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میرے سے کا ذکر مشاہد وہ پڑھ دیں گے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، میں ممبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں 13 معصوموں کی شہادت ہو چکی، 14واں معصوم پردہ غیب میں ہے، جو 13 معصوم زمانے سے بظاہر جا چکے، ان میں سے اپنی قبر میں 40 دن صرف حسین سوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم اپنی قبر میں 7 یا 12 دن سے زیادہ نہیں رہتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث معصوم کہہ رہی ہے، کیونکہ ان کا ہاتھ بھی لگ جائے تو ہمارے لیے ذری ہے، ان کا قدم بھی لگ جائے تو ہمارے لیے ذری ہے۔ قبروں میں سوئے لوگوں کی زیارت پہ نہ جایا کرو، گھر جا کے مفاتیح الجنان پڑھنا، جس معصوم مرضی کی آپ زیارت کھولو گے اس میں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب آپ کے زوار کا سلام ہو۔ میرا مولا کہتا ہے تم نجف آ کے سلام کرتے ہو، علی عرش سے جواب دیتا ہے، اور علی صرف سلام کا جواب نہیں دیتا، تیری ولدیت سمیت تیرے سلام کا جواب دیتا ہے، کیونکہ شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب سلام واجب ہے، اور علی سے بڑا واجبات کا پاس رکھنے والا کوئی نہیں۔ چلو ایک جملہ اور شامل کرتا ہوں، یہ اب سے صرف 200 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے دعوے کی دلیل دینے لگا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے خاندان کی تاریخ کھولی، میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی؟ جواب آیا بدر میں علی نے مارا۔ بیدار ہونا، جب مجلس فضیلت علی سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں مجلس کا نصاب پڑھ رہا ہوں، دن ہو یا رات، میرا موضوع فضیلت علی ابن ابی طالب ہوا کرتا ہے، میں طنز والی باتیں پڑھ کر داد لینے کا قائل نہیں، داد وہ جو صمیم قبل سے بن کے نکلے۔ کس زمانے کی بات کر رہا ہوں؟ اب سے 200 سال پہلے کی۔ گھر جا کے یوٹیوب پہ بھی واقعہ لکھو گے تو ویڈیو سامنے آ جائے گی، بات کو جو زمانے کے سامنے کھل بھی آ جائے۔ اس نے اپنے خاندان کی تاریخ کھولی، میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی؟ جواب آیا بدر میں علی نے مارا۔ میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی؟ جواب آیا صفین میں علی نے مارا۔ میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی؟ جواب آیا جمل میں علی نے مارا۔ میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی؟ جواب آیا احد میں علی نے مارا۔ یہ کہتا میں جس کا نام لیتا ہوں جواب آتا ہے علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ یہ علی مجھے کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا عقل کا علاج کر۔ علی شہنشاہ 40 ہجری اپنے رب کی بارگاہ میں واپس چلے گئے، نجف میں علی کی قبر مبارک گئے، لاکھوں علی کے چاہنے والے علی کی قبر پہ آتے ہیں۔ بھائی بلال حسن اس نے 3000 بندہ ساتھ لیا،
ان میں سے کچھ پیدل سے، کچھ گھوڑوں پہ تھے، کچھ کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، کچھ کے ہاتھوں میں نیزے تھے. انہوں نے رات کی تاریکی میں نجف پہ حملہ کر دیا. 3 دن تک نجف علی کے دروازے پہ جنگ جاری رہی. میں اس بندے کو اٹھا نہ دوں جس بندے کا دعویٰ کہ میں علی کا نوکر ہوں، میں حسین کا عزادار ہوں، میں شبیر کا ماتمی ہوں. علی ابن ابی طالب کی فضیلت سن کے تیرے چہرے پہ علی لکھا ہوا نظر نہ آئے، میں نوکری چھوڑ کے گھر واپس نہ چلا جاؤں. 3 دن جنگ جاری رہنے کے بعد یہ گستاخ جوتوں سمیت علی ابن ابی طالب کی کچی قبر پہ آیا. بھائی ابی نے تلوار نکالی اور علی کی قبر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں فرزند ابو طالب قبر سے باہر آ، میری تلوار کے ساتھ تلوار ٹکرا تاکہ عرب کے لوگ فیصلہ کرے آپ زیادہ بہادر ہیں یا میں زیادہ بہادر. علی ابن ابی طالب خود تو قبر سے باہر نہیں آئے. علی کی 2 انگلیاں ذوالفقار بن کے باہر نکلی. 5 منٹ کے لیے زمانے میں اندھیرا ہو گیا. جب روشنی واپس آئی یہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آیا. لوگوں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح اس کو کس نے مارا؟ علی کے دروازے کا خادم کہتا ہے اس مرنے والے کے دونوں اسے بولو، اگر دونوں برابر ہیں پھر علی نے مارا. وہ ہاتھ سلامت رہے جو ولایت علی کے لیے مجلس حسین میں اٹھا ہے. ذرا سجد بلند کر صاحبان ولایت حسین الحیدری. امام حسین آپ کو آباد و شمع رکھے. سخی حسین آپ کو جملہ کہنے لگا جو میں نے اب تک نہیں کہا، وہ ہے خدا حافظ.